وأصحابه الذين هم صاحب الصدق والحياء والجود. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انشاءاللہ العزیز چند دنوں کے بعد ذوالحجہ کا مہینے کا آغاز ہو جائے گا. ذوالحجہ کا مہینہ اسلامی تاریخ کے اندر ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے. جس وقت بھی ذوالحجہ کے مہینے کی آغاز ہوتا ہے تو ہمارے ذہنوں کے اندر اسلام کی دو عظیم ترین عبادتوں کا تصور آتا ہے. ایک حج بیت اللہ اور دوسرا قربانی. یہ دونوں عبادتیں ذوالحجہ کے مہینے کے پہلے عشرے کے اندر آتی ہیں اور ان دونوں عبادتوں کا تعلق اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کے ساتھ ہے. چونکہ یہ دونوں عبادتیں ذوالحجہ کی ابتدا کے اندر ابتدائی عشرے کے اندر آتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ذوالحجہ کے جو ابتدائی عشرہ ہے، ابتدائی ایام ہیں، اس کو اسلام کے اندر بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا. ان ایام کی ایک خاص فضیلت نہ صرف حدیث مبارکہ میں بلکہ قرآن مقدس کی ان آیات سے بھی ثابت ہو رہی ہے. کہ قرآن پاک کی اس آیت، اس سورہ مبارکہ سورہ فجر کے آغاز میں ہی اللہ رب العزت نے اس پورے عشرے کی اور بعض اوقات عشرے کی بعض جزیات کی قسمیں اٹھائیں. اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے جس چیز کی قسم اٹھائی ہے وہ کوئی ایسی فضول نہیں ہے، بیکار نہیں ہے. وہ نہایت ہی خصوصیت کی حامل چیز ہے. ان ایام کی قسمیں اٹھا کے اللہ رب العزت نے ان دنوں کی خاص فضیلت کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ دن اور یہ عشرہ معمولی عشرہ نہیں، معمولی ایام نہیں، اللہ کی نگاہ کے اندر بھی بڑی عظمت والے یہ ایام ہیں. چنانچہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم. اب یہ کن چیزوں کی قسمیں جو نہ اٹھائی جا رہی؟
والفجر، فجر کے وقت کی قسم۔ یہ کون سی فجر ہے؟ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ ہر روز جو فجر کا وقت ہے وہ والے فجر مراد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فجر کا جو وقت ہوتا ہے یہ سارے دن کے اندر اور ساری رات کے اندر جو خصوصیت اس وقت کو حاصل ہے، جو خیر اور برکات اور رحمت اور سعادت اس وقت کو حاصل ہے، وہ کسی اور وقت کو حاصل نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فجر کے وقت کی قسم اٹھائی، والفجر، فجر کے وقت کی قسم۔ اس لیے بھی اللہ رب العزت نے فجر کے وقت کی قسم اٹھائی ہے کہ یہ وہ وقت ہے جس وقت کے اندر اللہ رب العزت آسمان دنیا کے اوپر خود تشریف لے آتے ہیں اور خود جو ہے نا امت کو اور لوگوں کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، ہے کوئی تم میں سے ایسا آدمی جو مجھ سے مانگنے والا ہو، رزق مانگنے والا ہو؟ میں اللہ اس کو رزق دینے کے لیے آ گیا ہوں۔ ہے کوئی مجھ سے شفائیں طلب کرنے والا؟ میں اللہ اس کو شفائیں دینے کے لیے آ گیا ہوں۔ ہے کوئی میرے سامنے اپنی حاجتوں کو بیان کرنے والا؟ میں اللہ اس کی حاجتوں کو پورا کر دوں گا۔ جو انسان اس وقت کے اندر اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت آسمان دنیا کے اوپر تشریف لا کے خود لوگوں سے پوچھتے ہیں، کیا تیری حاجت ہے؟ میں اللہ تیری حاجت پوری کر دوں گا۔ اتنا قیمتی وقت کہ جس وقت اللہ رب العزت عرش نہیں آسمان دنیا کے اوپر تشریف لے آئے، وہ وقت کتنا قیمتی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت کی اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر قسم اٹھائی، والفجر۔ امت کے بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ ہر روز کی فجر کی وقت جو ہے نا مراد ہے، لیکن بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ عام دنوں کی فجر مراد نہیں ہے۔ عام دنوں کی فجر بھی بڑی فضیلت والی ہے۔ عام دنوں کی فجر کا وقت ہے ہی فضیلت والا۔ یہ وہ فجر کا وقت ہے جس وقت کے اندر اللہ رب العزت ماحول کے اندر تبدیلی واقعہ کرتے ہیں۔ ماحول بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، ساری رات جو نا اندھیرا ہوتا ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، سورج طلوع ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اندھیرے کو ختم کر کے اجالے کو لے آتے ہیں۔ یہ فجر کے بعد ہی یہ تبدیلی رونما ہوتی ہے نا کہ پورے کا پورا ماحول جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ کون ہے اس ماحول کو تبدیل کرنے والا؟ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہی ہے نا جو رات کے حصے کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کے حصے کو رات کے اندر داخل کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کون ہے وہ جو تمہاری رات کے اندھیرے کو ختم کر کے اجالے کو جو ہے نا وہ لے آئے؟ بتاؤ تو صحیح۔ خود اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پوچھئے ان سے، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ میرا پیغمبر ان سے پوچھئے تو صحیح نا، اگر میں اللہ رات کو اتنا طویل کر دوں، اتنا لمبا کر دوں کہ ساری زندگی رات ہی رات رہے، اندھیرا ہی اندھیرا رہے، سرمدن الی یوم القیامہ، قیامت کی صبح ہو جائے، رات کا اندھیرا ختم نہ ہو، میں اللہ اگر رات کو اتنا طویل کر دوں، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اللہ کے علاوہ کون معبود ایسا ہے جو اس اندھیرے کو ختم کر کے تمہارے لیے روشنی کو پیدا کر دے، جو تمہارے لیے اجالا لے آئے؟ کون ہے وہ؟ ہے کوئی ایسی ذات؟ کوئی بھی نہیں۔ جب تم یہ مانتے ہو کہ یہ کام کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، افلا تسمعون، پھر سنتے کیوں نہیں ہو؟ پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ پھر اللہ کی توحید کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ پھر کیوں ادھر ادھر بھاگ رہے ہو؟ اللہ کے سوا کسی اور کو کیوں معبود سمجھتے ہو؟ یہ ماحول کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت اندھیرے کو ختم کر کے اجالے کو لے آتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فجر کے وقت کی قسم اٹھائی۔
اس لیے بھی اللہ رب العزت نے فجر کے وقت کی قسم اٹھائی کہ یہ وہ قیمتی وقت ہے جس وقت کے اندر اللہ کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ دن کے اندر 2 وقت ایسے ہیں جن وقتوں کے اندر جو فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، ایک فجر کا وقت اور ایک عصر کا وقت۔ فجر کے وقت جو فرشتے آتے ہیں ان کی ڈیوٹی فجر سے لے کے عصر کی نماز تک، اور عصر کے وقت اب ڈیوٹی تبدیل ہو جاتی ہے، عصر سے لے کے ساری رات گزار کے فجر تک جو ہے نا وہ ڈیوٹی ہوتی ہے۔ فجر کے وقت دونوں ڈیوٹیوں والے فرشتے جو ہے نا اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور عصر کی نماز کے وقت بھی دونوں فرشتوں والے، دونوں ڈیوٹیوں والے جو ہے نا فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ خود قرآن پاک میں دونوں وقتوں کا الگ الگ ذکر بھی آیا۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ میرا پیغمبر سورج کے ڈلنے سے لے کر رات کے چھا جانے تک آپ نماز کو قائم کیجئے، اور بالخصوص فجر کے اندر قرآن کی تلاوت کرنا، یہ تو وہ وقت ہے جس وقت کے اندر اللہ کے فرشتے بھی جو ہے نا وہ حاضر ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جس وقت اللہ کے فرشتے اوپر آسمان کی طرف جاتے ہیں، ڈیوٹی تبدیل ہو جاتی ہے، اللہ رب العزت ان سے پوچھتے ہیں میرے بندے کیا کر رہے تھے جس وقت تم آئے تھے؟ تو وہ آگے سے کہتے ہیں اے اللہ جس وقت ہم تیرے بندوں کے پاس گئے تھے وہ تیری عبادت کے اندر مشغول تھے۔ فجر کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، اور عصر کے وقت والے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی یہی شہادت دیں گے اے اللہ جس وقت ہم ان کے پاس سے آئے تھے تو اس وقت بھی وہ تیری عبادت کے اندر مشغول تھے۔ یہی وجہ ہے کہ فجر اور عصر کا وقت جو ہے نہایت ہی قیمتی ہے۔ عصر کے وقت کے لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ ساری نمازوں کی حفاظت کرو لیکن بالخصوص عصر کی نماز، بالخصوص عصر کی نماز کی جو ہے نا وہ حفاظت کرو۔ اللہ اکبر، یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں لفظ عصر سے اللہ نے قسم بھی اٹھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ مفسرین کا ایک طائفہ اس طرف ہے کہ عصر سے مراد زمانہ، زمانے کی قسم، لیکن عصر سے مراد ایک تفسیر کے مطابق عصر کی نماز کے وقت کی قسم اٹھائی گئی۔ تو کتنا قیمتی جو ہے نا یہ 2 وقت ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جس وقت جنت کے اندر چلا جائے گا، کل قیامت کے دن جنتی جنت کے اندر جا کے اپنے رب کا یوں دیدار کرے گا جس طرح دنیا کے اندر بغیر کسی مشقت اور تکلیف کے کھڑے ہو کے 14ویں کا چاند آسمان کے اوپر دیکھا کرتا تھا، اسی طرح اللہ رب العزت کو بغیر کسی مشقت کے جو ہے نا وہ جنتی جنت میں دیکھ لے گا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رب کو جنت کے اندر دیکھو اور دیدار کرو تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا معاملہ تیرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے کہ شیطان تمہیں فجر اور عصر کی نماز کے لیے مغلوب کر لے، وہ تمہیں فجر اور عصر کی نماز تم سے چھڑا دے، ایسا نہ ہو۔ یعنی یہ 2 نمازوں کو کا خاص طور پہ اہتمام کرو گے اللہ کا دیدار جو ہے نصیب ہو۔ تو کتنے پیارے یہ وقت ہیں، یہ کتنے عظیم وقت ہیں، یہ کتنی عظمت والے اور شان والے اور رفعت والے وقت ہیں۔ اس لیے فرمایا والفجر، فجر کے وقت کی قسم، یہ نہایت ہی قیمتی وقت ہے کہ ماحول کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں جو ہے نا وہ تبدیل ہوتی ہیں، لہذا ہر روز کے فجر کا وقت جو ہے نا یہاں سے مراد ہے۔ اور یہ بھی مراد ہے، بعض علماء نے یہ کہا کہ یہاں سے مراد یکم محرم الحرام کی فجر ہے، کیونکہ یکم محرم سے اسلامی سال کا آغاز شروع ہو۔ لیکن سب سے زیادہ بہترین اور راجح قول یہ ہے کہ فجر کی جو قسم اٹھائی ہے یہ عام فجر نہیں، عام دنوں کی فجر نہیں، بلکہ یہ فجر 10 ذوالحجہ کے دن کی فجر مراد۔ اس لیے
کہ 10 ذوالحجہ کا دن وہ دن ہوتا ہے جس دن قربانی کی جاتی ہے اللہ کی محبت پانے کے لیے، اللہ سے اجر اور ثواب لینے کے لیے قربانی کی جاتی ہے، اور یہ قربانی والا عمل اللہ کے ہاں اتنا زیادہ محبوب ہوتا ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت انسان قربانی کرتا ہے، جانور کو ذبح کرتا ہے، خون کا پہلا قطرہ بھی زمین کے اوپر گرتا نہیں، قربانی کرنے والے انسان کے اللہ رب العزت سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ قربانی والے دن کے اندر اللہ رب العزت کو اور اس کا کوئی عمل اتنا محبوب نہیں ہوتا جتنا قربانی والا عمل محبوب ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں سے مراد 10 ذوالحجہ کی فجر مراد ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے 10 ذوالحجہ کی فجر کی قسم اٹھائی، والفجر، فجر کے وقت کی قسم۔ اللہ اکبر، بہت ساری وجوہات ہیں، کوئی ایک دو وجہ نہیں ہے۔ چلیے ایک اور وجہ بیان کرنے لگا، والفجر، فجر کے وقت کی قسم۔ یہ کس دن کی فجر ہے؟ ایک قول یہ کہ یہ 10 ذوالحجہ کے دن کے فجر کی نماز مراد۔ کیوں اس دن کو اتنی خصوصیت ملی کہ اللہ نے اس کے دن کے فجر کی قسم جو ہے نا قرآن پاک میں اٹھائی؟ اس لیے کہ جتنے بھی دن ہوتے ہیں سال کے اندر، ان کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک رات بھی لگائی ہے، ہر دن کے ساتھ ایک رات لگائی ہے، رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے۔ کبھی آپ نے مشاہدہ کیا ہے رمضان ختم ہوا نا، 29 رمضان کو اگر چاند رات کو نظر آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آج یکم شوال ہے، حالانکہ یکم شوال تو اگلے دن ہونی چاہیے۔ رات پہلے آتی ہے، اسلامی تاریخ کے اندر رات کا آغاز پہلے ہوتا ہے اور دن کا آغاز بعد کے اندر۔ آج یکم شوال ہے جی، ٹھیک ہے جی، کل کا دن یکم تاریخ ہے جی۔ جس وقت یکم تاریخ ہوگی تو ہم کیا بولتے ہیں کہ آج تاریخ تو یکم ہے، پہلی تاریخ ہے، لیکن رات دوسری ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر تاریخ کے ساتھ، ہر دن کے ساتھ جو رات جڑی ہوئی ہوتی ہے، رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا یکم رمضان کو ہم تراویح نہیں شروع کرتے، بلکہ یکم رات کو ہم تراویح شروع کرتے ہیں۔ رمضان کا روزہ اگلے دن رکھتے ہیں، تراویح ایک دن پہلے شروع کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ جو ہی سورج غروب ہوا، 30 شعبان ہو گئے یا 29 شعبان کو چاند جو ہے نا وہ نظر آ گیا، اب جب چاند نظر آ گیا تو یکم جو ہے نا وہ تاریخ شروع ہو گئی، رات کو ہی جو ہے نا وہ شروع ہو گئی، اب جو ہے نا رمضان کا مہینے کا آغاز جو ہے نا وہ ہو گیا۔ پورے سال کے اندر یہی ترتیب ہے کہ ہر دن کے ساتھ ایک رات جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہے۔ یہ دن کے ساتھ جو رات لگی ہوئی ہے، اسلامی تاریخ کے اندر رات پہلے آتی ہے اور دن بعد کے اندر آتا ہے۔ لیکن پورے سال کے اندر 10 ذوالحجہ کا دن ایسا دن ہے جس کی رات کوئی نہیں ہے، اس کے ساتھ رات ہے ہی کوئی نہیں۔ اس سے پہلے جو آنے والی رات ہے وہ عرفہ کے دن کی رات ہے، وہ یوم العرفہ کی رات ہے۔ حالانکہ یوم العرفہ کے دن سے پہلے جو رات تھی وہ بھی رات اسی کی ہے۔ گویا کہ عرفہ کے دن کی یہ فضیلت ہے کہ دن اس کو ایک ملا لیکن راتیں اس کو 2 ملی، اور 10 ذوالحجہ کا جو دن ہے اس کی رات ہے ہی کوئی۔ اس کو میں ایک فقہی مسئلے کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہماری فقہ کی کتابوں کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہوا ہے، اگر کوئی بندہ عرفہ کے دن یعنی 9 ذوالحجہ کے دن عرفات کے میدان کے اندر نہ پہنچ سکا، سورج غروب ہو گیا، اب ظاہر بات ہے جس وقت سورج غروب ہونا اس نے مزدلفہ کے میدان کی طرف جانا ہے۔ اگر سورج غروب ہونے کے بعد پوری رات کے اندر اگر وہ بندہ عرفات کے میدان کے اندر اس نے حاضری دے دی تو اس کا وقوف عرفہ جو ہے نا ادا ہو گیا، حج کا رکن اعظم جو ہے نا ادا ہو گیا۔ کیوں؟ یہ رات جو تھی یہ عرفہ کے ساتھ تھی، نہ کہ جو ہے نا 10 جو ہے نا ذوالحجہ کے ساتھ تھی۔ یہ یوم النحر کی رات نہیں تھی، یہ عرفہ کے دن کے ساتھ جو ہے نا وہ رات تھی۔ عرفہ کے دن کی فضیلت گویا کہ یہ ہوئی کہ دن اس کو 1 ملا اور راتیں اس کو 2 مل گئی۔
اور پورے سال کے اندر واحد دن ایسا ہے یوم النحر کا 10 ذوالحجہ کا جس دن کے ساتھ رات ہی کوئی نہیں۔ تو چونکہ یہ اس دن کی خصوصیت تھی کہ یہ ایسا دن ہے جس کے ساتھ رات ہے ہی کوئی نہیں، پچھلی رات جو عرفہ کے دن کے ساتھ ہے، یہی وجہ ہے اس دن کی مزید خصوصیت بیان کرنے کے لیے اللہ پاک نے اس دن کی فجر کے وقت کی قسم اٹھائی۔ والفجر، 10 ذوالحجہ کے فجر کی قسم جس دن تم قربانیاں کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، 10 راتوں کی قسم۔ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ وہ 10 راتیں جو رمضان کا آخری عشر ہے، اور بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ نہیں وہ آخری عشرہ رمضان کا نہیں بلکہ ذوالحجہ کا ابتدائی عشرہ مراد ہے۔ یہ جو ذوالحجہ کا ابتدائی 10 راتیں ہیں یہ بھی جو ہے نا بڑی قیمتی جو ہے نا وہ راتیں، یہ دن بھی بڑے قیمتی ہیں۔ اتنے قیمتی دن ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان سارا سال عبادت کرتا رہتا ہے اس کو وہ اجر اور ثواب نہیں ملتا جتنا ثواب اور اجر ان 10 دنوں کے اندر عبادت کرنے کا اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں۔ اور اس کے ہر دن کا روزہ ایک روزے ایک سال کے روزے کے برابر ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی راتوں کا قیام اس طرح ہے جس طرح کوئی بندہ لیلۃ القدر کی رات کو قیام کرے۔ تو کتنا جو نا اونچا جو نا اس کا درجہ ہے۔ ولیال عشر، یہ 10 جو دن ہیں، پھر یہی جو 10 دن ہیں یہ وہ 10 دن ہیں جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا کیے تھے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَعَشْرًا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اللہ رب العزت نے 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کہ 30 راتوں کا چلہ آپ کوہ طور کے اوپر تشریف لا کے کاٹے، میں اللہ آپ سے ہم کلام بھی ہوں گا اور آپ کو تورات مقدس بھی دوں گا۔ جب 30ویں تاریخ پوری ہونے لگی نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لی کہ روزے رکھنے کی وجہ سے میرے منہ میں کچھ بدبو ہے، اللہ سے میں نے ہم کلام ہونا ہے، اللہ کا فرشتہ بھی آ سکتا ہے تو مجھے منہ سے بدبو جو ہے نا محسوس نہ ہو، منہ کی صفائی کر دی۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا اتممناها ب10 فتم میقات ربہ 40، میرا موسیٰ 10 دن اور گزارو، 10 دن اور روزہ جو نہ رکھو۔ میرے حکم کے بغیر آپ نے منہ کے اندر مسواک کیوں کی؟ آپ کو نہیں پتہ اللہ رب العزت کو روزے دار کے منہ کی جو یہ بو ہے یہ کتنی جو ہے نا محبوب ہے، کستوری سے بھی زیادہ جو ہے نا محبوب ہے۔ 10 دن اور روزہ رکھو۔ وہ 10 دن کون سے تھی؟ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ 10 دن اللہ رب العزت نے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن جو نا موسیٰ علیہ السلام کو 10 دن پورے کیے، 40 دن ہو گئے، پھر اللہ رب العزت ہم کلام ہوئے اور جو نا تورات مقدس آپ کو۔ تو یہ اتنے محبوب دن ہیں جی۔ پھر ان 10 دنوں کے اندر قربانی بھی ہے، ان 10 دنوں کے اندر حج کے اوقات بھی ہیں، ان 10 دنوں کے اندر جو بندہ بیت اللہ جاتا ہے چلو وہ تو حج کرتا ہی کرتا ہے، جو بندہ اپنے اپنے مقام کے اوپر موجود ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے خاص ذکر سے نوازا ہے کہ 9 ذوالحجہ سے لے کے 13 ذوالحجہ تک اس نے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ بآواز بلند یہ تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جی اس کی بھی یہ خصوصیت ہے، ان 10 دنوں کے اندر ایام تشریق بھی جو ہے نا ان کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ سارے تو نہیں آتے اس میں، حج کے سارے دن تو نہیں پہلے عشرے میں، لیکن حج کا آغاز جو ہے نا وہ پہلے عشرے کے اندر ہو جاتا ہے۔ قربانی تو پھر ہے ہی ان 10 دنوں کے اندر آتی ہے، 10ویں دن جو ہے نا وہ قربانی آتی ہے۔ حج بھی انہی 10 دنوں کے اندر آغاز ہوتا ہے، ایام تشریق کا آغاز بھی ان 10 دنوں کے اندر ہوتا ہے، قربانی والا عمل جو ہے نا وہ بھی ان 10 دنوں کے اندر آتا ہے، عرفہ کا دن بھی انہی 10 دنوں کے اندر آتا ہے، یوم النحر بھی انہی 10 دنوں کے اندر آتی ہے، اور والفجر کی جو قسم اٹھائی ہے وہ بھی انہی 10 دنوں کے اندر آتی ہے۔ تو یہ 10 دن جو ہیں اللہ کے ہاں کتنے محبوب ہوں گے،
یہی وجہ کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو ان دنوں کا روزہ رکھتا ہے ہر روز کے روزے کا ثواب اس طرح جس طرح کوئی انسان 1 سال کے روزے رکھے، اور اس کی راتوں کی عبادت ایسے ہے جیسے کوئی بندہ لیلۃ القدر اس نے پا لی ہو، اور لیلۃ القدر کو جو ہے نا وہ کھڑا ہو۔ پھر ان 10 دنوں کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان قربانی کا ارادہ کرتا ہو اس کو چاہیے کہ ان 10 دنوں کے ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے اگر، تو پھر اپنے ناخن بھی نہ اتارے، اپنے بال بھی نہ اتارے، اپنے زیر ناف بال کو بھی صاف نہ کرے، ان کو بھرنے دے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ قربانی جو ہوتی ہے یہ انسانی جان کے بدلے میں ہے۔ حضرت ابراہیم کی سنت ہے نا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ابراہیم نے تو اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا، اصل سنت کی ادائیگی تو تب ہو کہ ہم بیٹوں کو ذبح کریں، اور اللہ اس کے مقابلے میں ہمیں بھی مینڈا دے دے، پھر تو مناسبت جڑتی ہے جی۔ حضرت ابراہیم نے اولاً بکرا ذبح نہیں کیا تھا، مینڈا ذبح نہیں کیا تھا، دمبا ذبح نہیں کیا تھا، بیٹے کو ذبح کیا تھا۔ تو جب ایک جان کے مقابلے کے اندر ہم بھی جانور کو ذبح کر دیں ہیں تو جان کا جو ہر عضو ہے اس عضو کو بس اسی طرح رکھا جائے، نہ اس کے بال کاٹے جائیں، نہ اس کے ناخن تراشے جائیں، نہ زیب و زینت جو ہے نا اس طرح کی اختیار کی جائے، تاکہ اس ساری جان کا بدل جو ہے وہ قربانی بنے۔ پھر اس وجہ سے بھی ناخن اتارنے کا حکم نہیں دیا گیا اور بال تراشنے کا حکم نہیں دیا گیا، کیونکہ حاجی جو ہوتے ہیں حج کے دنوں کے اندر ان کو اسپیشل حکم ہے کہ تم نے اپنے جسم کا بال بھی نہیں توڑنا، ناخن بھی نہیں اتارنے، سر بھی نہیں منڈانا، جتنی دیر تک تم احرام کی حالت میں ہو ان پابندیوں کے اندر تم نے رہنا ہے۔ ایک انسان حالت اقامت کے اندر ہے، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے نہیں گیا، اگر وہ بھی یہی کام کرے گا تو اس کی حاجی کے ساتھ ایک مناسبت گہری جو ہے نا وہ قائم ہو جائے۔ حاجی کے ساتھ گہری مناسبت کو قائم کرنے کے لیے اس کو بھی حکم دیا گیا کہ تم بھی ایسا کر، تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے آج کل لوگوں نے اس کو فرض اور واجب سمجھ لیا ہوا، یہ بالوں کا نہ اتارنا اور ناخن کا نہ تراشنا اور زیر ناف بال کو صاف نہ کرنا ان 10 دنوں کے اندر یہ مستحب عمل ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ عمل کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، اگر کوئی نہیں عمل کرتا تو اس کو گناہ نہیں ہے۔ اس لیے اتنی شدت کے ساتھ پابندی کرنا کہ بندہ کہے نہیں جی یہ تو فرض عین ہے جی، ایسی بات نہیں۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، عرض یہ کر رہا تھا یہ جو پابندی ہے بالوں کے کاٹنے کی، ناخنوں کے تراشنے کی، یہ پابندی بھی انہی 10 دنوں کے اندر ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ 10 دن جو ہے نا بڑی فضیلت والے ہو گئے۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ، جفت اور طاق کی قسم۔ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہاں نماز کی بعض رکھتے جفت ہے اور بعض رکھتے طاق ہیں، وہ مراد ہے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے نہیں وہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں سے مراد جو ہے وہ 9 ذوالحجہ اور 10 ذوالحجہ کا خاص دن مراد۔ 9 ذوالحجہ کا جو دن ہے وہ وتر ہے، وہ طاق ہے، اور باقی جو دن آ رہے ہیں ان میں طاق بھی آ رہے ہیں اور جفت بھی آ رہے ہیں۔ خاص طور پہ 10 ذوالحجہ کا جو دن ہے تو شفع سے مراد 10 ذوالحجہ کا دن اور وتر سے مراد 9 ذوالحجہ کا دن ہے۔ اور ان دونوں دنوں کی اہمیت اور فضیلت ویسے بھی حدیث مبارکہ کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عرفہ کے دن روزہ رکھا، عرفہ کا دن 9 ذوالحجہ کا دن، عرفات والا دن، جس دن سارے حاجی عرفات کے میدان کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں، جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا، ایک دن کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ پچھلے جو روزے رکھے ہیں اس کی فضیلت جو ہے نا وہ ایک سال، ہر روز کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے، لیکن خاص 9 ذوالحجہ کا جو روزہ ہے ایک دن کا روزہ 2 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ آنے والے جو ایام ہوں گے ان 2 سالوں کے برابر جو ہے نا اس کو اجر اور ثواب جو ہے نا وہ دیا جائے۔ یہ عرفات کی فضیلت ہو گئی۔ ویسے ہی عرفہ کا دن بڑی اہمیت والا ہے، اتنا
اتنی فضیلت والا ہے، اتنی فضیلت والا ہے۔ اللہ رب العزت عرش بری کے اوپر فرشتوں کے مجمع کے اندر یہ اعلان کرتے تھے، تم کہتے ہو کہ یہ خون بہائیں گے، خون ریزیاں کریں گے، دیکھو میرے بندے کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں، دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، پراگندہ حال کے اندر پڑے ہوئے ہیں، میلے کچلے ہیں، کفن انہوں نے باندھا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لے کر عرفات کے میدان کے اندر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ او فرشتوں کی جماعت، گوارا میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ یہ عرفہ والے دن کی اہمیت ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے پورے سال کے اندر اللہ رب العزت ایمان والوں کو اتنی کثرت کے ساتھ معاف نہیں کرتے جتنی کثرت کے ساتھ 9 ذو الحجہ والے دن اللہ رب العزت معاف کرتے۔ چلیے میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں عرفہ کی فضیلت کے اندر۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات کے اندر ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں، اپنی امت کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ نے کہا معاف کر، لیکن تیری امت کے جو ظالم لوگ ہوں گے نا، جنہوں نے مظلوموں کا حق کھایا ہے اور ان کے اوپر ظلم کیا، ان کو معاف نہیں کروں گا اتنی دیر تک جتنی دیر تک ان سے بدلہ نہیں لے لیا جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مولا تیرے پاس خزانوں کی کون سی کمی ہے، تو جنت کی نعمتوں کے ذریعے ان کو بدلہ دے دینا، ظالموں کو بھی معاف کر دے۔ اللہ نے یہ دعا قبول نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کا پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبر دعائیں مانگ رہے ہیں رو رو کے، سارا دن عرفہ کا گزر جاتا ہے، دعا قبول نہیں ہوتی۔ عرفات کا میدان چھوڑ کر آپ مزدلفہ کے میدان کے اندر چلے جاتے ہیں، مزدلفہ کی رات کے اندر بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ دعا بھی قبول کر لی جو عرفات کے میدان کے اندر قبول نہیں کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگ پڑے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے جس وقت دیکھا نا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے مواقع کے اوپر آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کو تو رو رو کے دعائیں کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، آج خلاف توقع آپ ہنس بھی رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا اللہ رب العزت نے عرفات کے میدان کے اندر میری قبول نہیں کی تھی، مزدلفہ کے میدان کے اندر میرے لیے وہ دعا بھی قبول کر لی ہے۔ اور جس وقت شیطان نے دیکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعائیں امت کے حق میں قبول ہو گئی ہیں، شور مچانے لگ پڑا ہے، چیخنے لگ پڑنا ہے، واو ویلا مچانے لگ پڑا ہے، زمین کی مٹی اٹھا کے اپنے سر کے اندر ڈالنے لگ پڑا ہے۔ اس کی اس ذلت کو دیکھ کر میں محمد کی ہنسی چھوٹ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فضیلت کس دن کو حاصل ہے؟ عرفہ کے دن، یوم عرفہ، یہ اتنی اہمیت کا دن۔ اور 10 ذو الحجہ کی تو پھر کیا ہی بات ہے نا جی، 10 ذو الحجہ کے متعلق تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس دن قربانی کی جاتی ہے، قربانی والے عمل سے بڑھ کر اور کوئی عمل اللہ کے ہاں محبوب ہی نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے صحابی پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ محبوب اللہ کو یہ عمل ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ محبوب 10 ذو الحجہ کے دن قربانی والا عمل اللہ کے ہاں ہے، لیکن وہ مجاہد جو اپنی جان لے کے اور اپنا مال لے کے اللہ کے رستے کے اندر نکلا اور اپنی جان بھی لٹا بیٹھا اور اپنا مال بھی لٹا بیٹھا اور شہادت کے درجے کو اس نے پا لیا، اس مجاہد کی فضیلت زیادہ ہے۔ اگر کوئی غازی بن کے لوٹتا ہے تو اس غازی کے مقابلے میں قربانی کرنے والے کی فضیلت زیادہ۔ اللہ اکبر۔ یہ شفع اور وتر کیا ہے؟ والشفع والوتر، شفع سے مراد 10 ذو الحجہ کا دن اور وتر سے مراد 9 ذو الحجہ عرفہ کا دن جو ہے نا مراد۔ ایک اور تفسیر، شفع اس کو کہتے ہیں جس میں جوڑ ہو، ہر چیز کا اللہ نے جوڑ پیدا کیا، ہر چیز کو اللہ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کا جوڑ نہ ہو۔ اور وتر سے مراد وہ چیز ہے جس کا جوڑ کوئی نہیں ہے،
جس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، وہ وتر ہے۔ والشفع والوتر، شفع سے مراد ساری مخلوق ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے مخلوق کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ من کل شیء خلقنا زوجین، اللہ کہتے ہیں ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا کیا، جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ آپ غور تو کریں، آسمان کو پیدا کیا تو اس کا جوڑ بنایا زمین، انسان کو پیدا کیا اس کے مقابلے کے اندر جنوں کو پیدا کیا، مذکر کو پیدا کیا اس کے مقابلے کے اندر مؤنث کو پیدا کیا، جوڑ ہے اس کا۔ رات کو پیدا کیا اس کا جوڑ بنا دیا دن، اجالے کو پیدا کیا اندھیرے کو اس کا جوڑ بنا دیا، ظلمات کو پیدا کیا روشنی کو اس کا جوڑ بنا دیا گیا۔ کتنی چیزیں آپ ماحول کے اندر آپ دیکھیں، کفر ہے تو اس کا جوڑ جو ہے نا ایمان ہے، اسلام ہے، شقاوت ہے، بدبختی ہے تو اس کا جوڑ نیک بختی ہے، سعادت ہے۔ ہر چیز کا اللہ رب العزت نے جوڑ جو ہے نا وہ پیدا کیا۔ مرد ہے تو اس کا جوڑ جو ہے نا عورت ہے، نر ہے تو مادہ ہے، مذکر ہے تو مؤنث ہے، آسمان ہے تو زمین ہے، اندھیرا ہے تو اجالا ہے، گرمی ہے تو سردی ہے۔ ہر چیز کا اللہ نے جوڑ جوڑ پیدا کیا۔ من کل شیء خلقنا زوجین، شفع کہتے ہی اس کو ہیں جس کے اندر کوئی جوڑ ہو، جس کا جوڑ ہو، جس کا مقابل ہو، جس کا متضاد ہو۔ لیکن وتر اس کو کہتے ہیں جس کا جوڑ ہی نہ ہو، جس کے مقابل ہی کوئی چیز نہ ہو۔ اب ساری مخلوقیں جو ہے نا وہ جوڑا جوڑا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے جس کا جوڑ کوئی نہیں ہے۔ تو شفع سے مراد تمام مخلوقات ہیں اور وتر سے مراد اللہ رب العزت کی ذات۔ والشفع والوتر، میں اللہ کو ساری مخلوقوں کی قسم ہے، والوتر اور اپنی کبریائی کی بھی قسم ہے، اپنی ذات کی بھی قسم ہے۔ کیوں؟ میں اللہ کا جوڑ کوئی نہیں، میں اللہ کی مثال کوئی نہیں، میں اللہ کا کفو کوئی نہیں، میں اللہ کی اولاد کوئی نہیں، میں اللہ کا حسب نسب کوئی نہیں، میں اللہ کا کنبہ قبیلہ کوئی نہیں، میں اللہ کے والدین کوئی نہیں۔ ان ساری چیزوں سے پاک، اکیلا، تنہا، یکتا، وحدہ لا شریک ہوں، اس کو کہتے ہیں وتر۔ اللہ نے اپنی بھی قسم اٹھائی اور مخلوق کی بھی قسم۔ اللہ اکبر۔ وتر اس کو بھی کہتے ہیں 1 3 5 7 9 11، اس کو بھی ہماری اسی وتر آنے ہیں، اسی انو طاق دا لفظ کہنے، طاق ہے۔ اب اس جملے کے اندر جو نا پھر اجمال ہو گیا، تفصیل اللہ نے دوسری صورت کے اندر فرما دی۔ اجمال، آپ کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے، سوال آ سکتا ہے، وتر تو پھر 1 3 5 7 کو بھی کہتے ہیں، اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے پھر اللہ کی ذات معاذ اللہ 1 3 5 7 ہے؟ نہیں، اس کے اندر اجمال ہے، تفصیل اللہ رب العزت نے دوسری صورت کے اندر بیان کر دی، فرمایا قل هو اللہ احد، باقی سارے ابہام کو ختم کر دیا کہ اللہ کی ذات اکیلی ہے، یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، احد ہے، احد ہے۔ عربی سمجھنے والے سمجھتے ہوں گے، عربی کے اندر واحد کا لفظ بھی ایک کے لیے آتا ہے اور احد کا معنی بھی ایک ہے۔ واحد اور احد دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ایک، اکیلا۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک کے اندر یوں نہیں کہا اللہ واحد، یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا، معنی تو وہی سمجھ میں آئے گا، اللہ واحد، اللہ ایک ہے، نہیں، اللہ احد، اللہ احد، اللہ یکتا ہے۔ یہ فرق کیوں؟ اس میں دونوں میں فرق کیا ہے؟ واحد جو ہوتا ہے نا وہ اثنان کے مقابلے میں آتا ہے، واحد جو ہوتا ہے اپنے سے ما بعد آنے والے جز کا مقابل اور متضاد ہوتا ہے۔ پتہ نہیں آپ سمجھے ہیں کہ نہیں؟ واحد جو ہوتا ہے، ایک جو ہوتا ہے نا، ایک کا عدد وہ 2 کے مقابلے میں ہے، ایک کا عدد 2 کے مقابلے میں، ایک اور ایک مل جائیں تو 2 بن جاتا ہے، جو اس کے مقابلے میں ہے۔ اور احد ایک ایسا ہے عدد جس کا مقابل ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے اپنے لیے واحد کا لفظ نہیں، احد کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ کا مقابل ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کی ضد ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کا شریک ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کا متضاد ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کا مقابل کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں، اللہ کی مثال اور تمثیل ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ احد ہے، وحدہ لا شریک ہے، یکتا ہے۔
تو وتر کا اندر ابہام تھا، سورہ اخلاص کے اندر اللہ نے اس ابہام کو ختم کر دیا کہ بھائی 3 5 7 نہ سمجھنا، پھر تو عیسائیوں کا عقیدہ جو ہے نا وہ درست ہو جائے گا، اگر 3 کو گے تثلیث کے قائل تو وہ ہیں، پھر تو ایک اس قوم کا بھی جو نا نظریہ درست ہو گیا جو کہتے ہیں کہ 5 ہستیاں ملیں تو پھر معبود بنتا ہے، 5 تن پاک وہ کہتے ہیں، بعض اوقات 12 اماموں کو وہ خدائی کا درجہ جو ہے نا وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ احد، اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی مثال بھی کوئی نہیں، اس کی تمثیل بھی کوئی نہیں، اس کا کفو بھی کوئی نہیں، اس کی اولاد بھی کوئی نہیں، اس کے والدین بھی کوئی نہیں، اس کا حسب نسب بھی کوئی نہیں، اس کا کنبہ اور قبیلہ بھی کوئی نہیں، اکیلا تنہا ہے، مخلوق کا کوئی فرد اس کے ساتھ مل ہی نہیں سکتا۔ وتر کا یہ معنی ہے والشفع والوتر، مخلوق کی قسم اور اللہ کی قسم۔ ہمارے سبق کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے کہ شفع سے مراد 10 ذو الحجہ اور وتر سے مراد 9 ذو الحجہ کا دن ہے۔ بہرحال یہ جو آیتیں تھیں یہ پورے جو 10 دن تھے ان کے اوپر جو ہے نا وہ فٹ آ رہی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کی قسمیں اٹھائی ہیں، تو جب قسمیں اٹھائی ہیں تو یہ ایام کتنے قیمتی ہوں۔ کیا کروں، وقت تو اوپر ہو گیا، باتیں تو میں نے بہت ساری کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جی نہیں، اوپر ہو گیا، 50 منٹ ہو گیا۔